لیبیا کے دیرنا شہر میں ایسا زبردست باڑھ آیا ہوا ہے کہ ہر طرف تباہی دکھ رہی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باڑھ آنے سے پہلے اس شہر میں لاکھوں لوگ رہتے تھے، اور نیوز سے معلوم پڑا ہے کہ ایک پریوار کے 30 لوگ یعنی خاندان کے لوگ ہوتے جیسے تو رہتے تھے ساتھ میں، 30 لوگ لاپتہ ہو گئے، ایک اکیلا شخص بچا ہوا ہے۔ اس جگہ کے استھانی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے اقوال ان کے زبان سے نکلتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دیرنا نام کا شہر ہوا کرتا تھا، ایسا بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لیبیا نام کا ایک دیش ہے، اس میں دیرنا نام کا ایک شہر ہے۔ جیسے ہمارے دیش ہے اس میں ممبئی، دلی، کلکتہ، گجرات شہر ہے، اس طریقے سے وہاں بھی دیرنا نام کا شہر ہے۔ اس دیرنا نام کے شہر میں زبردست باڑھ آئی ہوئی ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے وہ باڑھ آئی ہے اور ایسی زبردست تباہی مچی ہوئی ہے کہ ہزاروں لوگ یعنی کہتے کہ باڑھ آنے سے پہلے لاکھوں لوگ اس شہر میں رہتے تھے، اور رپورٹ آ رہی کہ 5000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے، کئی ہزار لوگ لاپتہ ہیں، یعنی یہ تو رپورٹ بتاتے ہیں، لیکن سمجھ لو اب 10,000 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے، اسی زبردست تباہی آئی ہوئی ہے۔ تو میں کس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ انسانیت کے ناطے آدمی جب سنتا ہے کہ وہاں پر باڑھ آئی ہے، وہاں پر بھوکمپ آیا ہے، وہاں پر لوگوں کی جان گئی ہے اور لوگ گھائل ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، تو انسانیت کے ناطے انسان کو درد ہوتا ہے دوسرے انسانیت کا۔ تو لوگ چرچا کرتے ہیں، تو بہت لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کا اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، وہاں لوگ اللہ کا اس طریقے سے قہر آیا ہوا ہے، اور لوگوں کی گناہوں کی سزا ہے۔ یہ سب غلط بات ہے، اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، جو لوگ ایسا کہتے ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا، اللہ پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر انہیں علم ہوتا اور اللہ کے اوپر یقین ہوتا، تو اس طریقے کی ان کی زبان سے اقوال نکلتے کہ بھائی وہاں پر آپدہ آئی ہوئی ہے، تو ان کی زبان سے دعا نکلتی کہ اللہ پاک ان لوگوں پر رحم فرما، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان لوگوں کی مغفرت فرما، اور جو لوگ بچ گئے ہوں انہیں صبر جمیل عطا فرما، تاکہ وہ لوگ مرنے کے بعد اس وعدے کے مستحق ہو سکے جو وعدہ اللہ پاک نے صبر والوں کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ کس کی زبان سے نکلے گا؟ یہ ان لوگوں کی زبان سے نکل سکتا ہے جن کو اللہ اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ توبہ اور دعا ان لوگوں کے لیے ہے، استغفار ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو کفر کرتے ہوئے مر گئے، شرک کرتے ہوئے مر گئے، ان کے لیے تو اللہ کا کھلم کھلا وعدہ ہے بھائی، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ لیکن انسان سنتا ہے کہ بھائی وہاں پہ اس طرح کی تکلیف آئی ہو، انسانیت کے ناطے درد ہوتا ہے، لیکن جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو انسان کو، مسلمان کو مسلمان کے ناطے اور تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو انسانیت کا درد، پر سے امت کا درد کہ مسلمان ہیں۔ تو یہاں ایران توران کی باتیں کرنے کے بجائے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، جیسا میں نے بتایا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہو، بھائی قدرتی آپدہ آتی ہے، اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتے ہیں، کچھ انسانوں کی غلطی ہوتی ہے، بھائی وہاں کے جو باندھ تھے کمزور تھے، انسانوں کی کچھ غلطی کوتاہی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی آپدہ ہوتی ہے۔ تو کچھ آپدہ ایسی ہوتی ہے دیکھنے میں ہم کو اللہ کا عذاب لگے گا، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے، اور کچھ آپدہ ایسی بھی ہوتی ہے جو اللہ کا ہی عذاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم، وہ اللہ کے علم میں ہے تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، بھائی اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے۔ جو اللہ نے ہم کو حکم کیا ہے استغفار کرنے کا، ان کے لیے دعا کرنے کا ہمدردی میں، ہم وہ کرتے رہیں گے۔ ضروری نہیں ہو کہ ہر آپدہ اللہ کے عذاب ہی ہو، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں کئی سال پہلے بھوکمپ آیا تھا، تو وہاں پر ایک اللہ والے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو انسان بھوکمپ میں مرا ہے اس کی خواب میں زیارت ہوئی، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیری شکل تو اس طریقے سے ہوئی تھی، میں نے دیکھا تھا تیری شکل ایسی چپٹ ہو گئی تھی، اور یہاں سے چوٹ لگی تھی، تو ایک دم صحیح سالم ہے۔ تو اس خواب والے شخص نے بتایا کہ بھائی جتنے لوگ ہمارے ساتھ مرے تھے، جن لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کی وجہ سے، جو ہم دب کے مرے تھے اس بھوکمپ میں، اس تکلیف کی وجہ سے سب کی اللہ پاک نے مغفرت فرما دی۔ تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے
کچھ اللہ کے عذاب ایسے ہوتے جو ہمیں دیکھنے میں اللہ کے عذاب لگیں گے، لیکن وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ تو بھائی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سیکھ، کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس شہر میں ہم رہ رہے، ہم دوسرے شہر کی تباہی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی کل آپدہ آ سکتی ہے، ہمارے شہر میں بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو ہم صرف دنیا کمانے کے چکر میں نہ رہے، دنیا کمائے، خوب کمائے، لیکن اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر، اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین پر چل کر ہم دنیا بھی کمائیں اور ہماری آخرت بھی بنائیں۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا کر ہم نے دنیا کمائی اور اپنے شہر کو آباد کیا، اپنے گھر بار میں لگایا اور ایسی ترقی کر لی، ویسی ترقی کر لی، تو کیا ہوگا؟ آپدہ نہ بھی آئے تو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، جو کمایا سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہی سیکھ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے تو دوسرے جنگل کی وہ تمنا کرتا ہے، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے، اور آدمی کا پیٹ آخر قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا خلاصہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو جتنا بھی مل جائے اس کو کم ہے، اس کا من اور اس کی ہوس جو ہے کبھی بھرنے والی نہیں ہے۔ تو جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر کرے، دنیا کمائے لیکن اللہ کو راضی کر کر۔ اگر اللہ کو راضی ہے تو چاہے باڑھ آئے، چاہے بھوکم آئے، کوئی بھی آفت آئے، اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر اللہ ناراض ہے تو مخمل کے گدے پر بھی اگر اس کی جان جا رہی ہے تو وہ اللہ کی آفت ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے ہمیشہ میں اس کی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو بھائی یہی سب بات آپ لوگوں سے کرنی تھی، آپ لوگوں نے سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جو لوگوں کو تکلیف ہو، جن لوگوں کی جانیں گئی ہے، جو لوگ زخمی حال ہے، میں بھی اور آپ بھی سب مل کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اور اپنا خاص فضل فرمائے۔ جو لوگ بچے ہوئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔